السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً انتظار ہوگا آپ کو اپنی اسلامی سٹوری کا، اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی عجیب بشارت، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم کہ کہاں پہ، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ختم کہاں پہ کی تھی ہم نے لاسٹ ویک۔ تو وہ یہاں پہ ختم کی تھی کہ جب ان کی بیوی رفقا کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی نظر کمزور ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ جی اب آگے چلتے ہیں۔ عیسو جو سا وہ شکاری آدمی تھا، چنانچہ وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ ادھر رفقا نے فوراً اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ بکری کے 2 بچے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرے اور عیسو کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ کتنا شوق ہے نا دعا لینے کا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کھانا تیار کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ عزت والا ہو، ان کا اور ان کے بعد آنے والی قوم کا سردار ہو، اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ عیسو کو جب معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا والد کو پیش کر دیا ہے تو انہوں نے اس کے حق میں دعا بھی کی ہے، تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھمکی دی، بولا میں والد کی وفات کے بعد تمہیں قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے اپنے لیے دوسری دعا کرنے کے لیے کہا۔ اس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کی والدہ رفقا نے سنا کہ عیسو بھائی کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم اپنے ماموں لابان کے پاس حران کے علاقے میں چلے جاؤ اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہو اور اس کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لو۔ اس نے اپنے خاوند سیدنا اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ وہ اسے ایسا کرنے کی نصیحت کریں اور دعا دیں۔ چنانچہ سیدنا اسحاق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام حران کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام حران پہنچے تو وہاں انہوں نے لابان کی بیٹی سے شادی کی۔ لابان کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس وقت کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں 2 سگی بہنیں رہ سکتی تھیں۔ ان 2 بہنوں کے ساتھ 2 لونڈیاں بھی لابان میں انہیں دی تھیں۔ یہ لونڈیاں دراصل ان کی بیویوں کی خادمائیں تھیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں کثرت سے اولاد ہوئی، انہی میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام، جس کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا جن کو نصف حسن عطا فرمایا تھا۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے علاقے کی طرف لوٹے۔ عیسو کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ آپ کے استقبال کے لیے آیا اور اپنے رویے کی معافی مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کی تھی اور محفوظ رہے، یعنی اور زیادہ یہ کیا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس واپس آ گئے اور کنعان کے علاقے میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہی ایک غار میں دفن کیا گیا جو انہوں نے خریدا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشن کو جاری رکھا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یعنی ایک اللہ کے
پر ایمان لانے کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ کیا جو بذریعہ وحی آپ تک پہنچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر انبیاء کی طرف وحی فرمائی اسی طرح آپ کی طرف بھی وحی فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ میں پڑھتی ہوں، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی۔ جی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے عمر کا ایک بڑا حصہ کنعان میں گزارا، اور جب آپ کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں برسر اقتدار آئے تو آپ کنعان سے مصر منتقل ہو گئے۔ آپ کے باقی بیٹے بھی آپ کے ساتھ ہی مصر چلے گئے۔ اس وقت مصر کا حکمران اپوفیس نامی بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انتظامی لیاقت بھانپ کرنا تمام اختیارات ان کے سپردی کر دیے۔ گویا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت نائب بادشاہ کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو جس جگہ آباد کیا اسے جشن یا پھر گوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام جو ان سے ہے وہ ہے اسرائیل۔ اسرا کیا کہتے ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ بندہ، اور ایل کے معنی ہے اللہ۔ گویا یہ نام دو اسموں سے مل کر بنا ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ عربک میں یعنی عربی میں عبداللہ کے معنی بھی یہی ہیں۔ اسی طرح اسرائیل عبداللہ کا مترادف ہوا، اور اسی مناسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام 70 سال زندہ رہے، اور اسی طرح ان کی کل عمر 147 یعنی 147 برس ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں وصیت فرمائی اور ان سے ایک عہد وعدہ لیا جو قرآن مجید میں جس کا تذکرہ کچھ اس طرح سے الفاظ میں ہے۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے بعد تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ ان کی وفات کے بعد انہیں مصر میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ انہیں ان کے آبائی گاؤں، کون سا گاؤں؟ کنعان میں اس غار میں دفن کیا جائے جہاں ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، دادی حضرت سارہ علیہ السلام اور والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام دفن ہے۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا اور آپ کو کنعان میں آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری سی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ اولاد دینے والا تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ مانگنا ہے تو صرف اسی سے مانگے، کسی درگاہ پہ جا کے نہیں۔ اللہ آپ کو اولاد سے نوازے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو لہٰذا جو لیسن ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد 400 بے شمار آستانے، دربار اور مزار موجود ہیں، بلکہ اب تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ لوگ ہمارے خالق اور مالک کو چھوڑ کر اپنی حاجتیں اور مرادیں پانے کے لیے اپنی جبین نیاز یہاں جھکاتے نظر آتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ انسان کتنا جاہل ہے نا کہ اپنے خالق کو بھول کر مخلوق کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور
وہ جو خود محتاج ہیں ان سے کچھ طلب کرنا سراسر حماقت یعنی بے وقوفی اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے بتائیں۔ عجیب بشارت میں یہی بشارت سنائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر حاجت کی تکمیل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اسی سے رجوع، اسی سے لو لگانی چاہیے، کیونکہ اللہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شمار آستانوں، درباروں اور مزاروں کو چھوڑ کر صرف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے ہر نعمت طلب کرنی چاہیے، اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے نا؟ ہے نا؟ ہے کوئی شک نہیں نا؟ تو بس پھر آئیے ہم آج سے عہد کرتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مانگنا ہے، اولاد ہو یا روزگار ہو یا کوئی اور حاجت ہے تو کس سے مانگے؟ اپنے رب کے حضور، وہ یقیناً اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اگر کوئی بند دروازہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا رب العزت آپ ہمارے لیے جو بند دروازے ان کو کھول دیں، چاہے وہ رزق کے ہیں، چاہے وہ کسی اور نعمت کے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یہیں پہ ہماری اس کہانی کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلی یعنی نیکسٹ ویک اگلی کسی اسلامک سٹوری کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔